من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم چھٹویں پارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ مائدہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی، کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہود اور نصارہ اپنے کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے تردید کرتے فرمایا کہ وہ ایک انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے جس کے چاہے رہتی ہے، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ایک وقفہ آ گیا، کہ ان کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس اتنے وقفہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اب تمہارے پاس بشارت دینے والے اور ڈرانے والے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ اس وقت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال پہلے کی خبریں ان کو دے رہے ہیں، حالانکہ آپ امی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سے آپ کے سینوں کو آراستہ فرما دیا۔ قرآن کریم کہیں کہیں واقعات کو اشارتاً بیان کر دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقت میں تقریباً 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا وقفہ گزرا۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جعل فیکم انبیاء، تم میں سے انبیاء کو بنایا، وجعلکم ملوکا، اور بادشاہ بنائے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو وہ چیز عطا کی تمام عالم میں تم سے پہلے کسی کو نہیں دی تھی۔ یہ 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس سے پہلے بھی آیا ہے ذکر گزشتہ درس میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ھم قوم، یہاں پہ بھی نعمت کو یاد کرنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان کہاں تک کس نعمت کو یاد رکھے گا؟ کم از کم بڑی بڑی نعمتیں اور کلیجی نعمتیں جو تم پر ہوئی ہیں اس کو یاد رکھو۔ علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو نعمت ملی ہے اس کو یاد رکھو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، قرآن کریم کا نزول کا آغاز اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں معراج کا واقعہ یاد رکھو، بڑی بڑی چیزیں یاد رکھو۔ کسی قوم میں انبیاء کی کثرت ہونا اس کی بزرگی اور شرف کی علامت ہے۔ کسی خاندان میں بڑے بڑے لوگوں کا ہونا اس کی بزرگی کی اور وقار کی عزت کی علامت ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی خاندان میں بڑے بڑے آفیسر ہو جائیں، 8-10 تو بڑا خاندان ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے اندر، نواب ہو جائیں تو بڑا خاندان ہے، نوابوں کا ہو۔ نبوت سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم میں انبیاء بنائے تمہارے شرف اور بزرگی کی علامت ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بادشاہ بنایا، مطلب ہے کہ بااختیار بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کسی کے پاس گھر ہو اور نوکر بھی ہو تو وہ ملک ہے بادشاہ۔ اس زمانے میں کسی کے پاس گھر ہوتا ہونا اور خادم کا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وہ ملک تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسی بہت ساری نعمتیں حاصل تھیں۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی تھی تم سے پہلے عالم میں کسی کو عطا نہیں کی۔ کیا نعمتیں ہیں وہ اللہ نے ان کو عطا کی تھی؟ ایک نعمت تو یہ ہے کہ تم کو سمندر میں سے صحیح سالم راستہ بنا کے گزار دیا، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، ایک نعمت ہے۔ جب تم سمندر سے صحیح سالم واپس آ گئے، تم کو بڑی ہیبت تھی کہ ابھی فرعون مرا نہیں، اس کی ناش کو بتا دیا کہ مر گیا، دیکھو اطمینان کر۔ جب سمندر سے نکلے تو کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے من و سلوا کو نازل کیا تمہارے۔
آسمان سے اترتا ہے دینے کی شکل میں میٹھی چیز، من، سلوا، بٹیرے پرندے ہوتے تھے، کباب ہوتے تھے، گوشت بھون کے اس کا کھا لیتے تھے، بلا محنت و مشقت کے تم کو رزق دیا جاتا تھا۔ تیسری نعمت یہ تھی کہ تمہارے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ چوتھی نعمت یہ تھی کہ جو بچہ تمہارے پاس پیدا ہوتا ناخن کی طرح ایک لباس ہوتا اس کے اوپر، اس کے قد کے ساتھ بڑھتا رہتا۔ پھر پینے کے لیے تم کو پانی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر مارو، وہ عصا مارتے ہی پانی کی چشمہ پھوٹ پڑے، تم کو پانی دے دیا۔ پھر ایک نعمت یہ تھی کہ تم دھوپ میں میدان میں پھر رہے تھے تو تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا، ورنہ جل بھون کے خاک ہو جاتے تھے۔ یہ نعمتیں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی، یہ تمہیں کو عطا کی گئی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، پیٹ پلٹا کے مت بھاگو، اگر ایسا کرو گے تو پلٹ کے بھاگنے لگیں گے تو بڑے خسارے میں رہیں گے۔ بات بھی تھی کہ مصر سے نکلے، سمندر میں سے رستہ بنا کے اللہ نے پار کرا دیا تو ان کو حکم دیا تھا کہ اب تم جہاد کرو، ملک شام جاؤ۔ یہ اصلی وطن تھا بنی اسرائیل کا، وہاں کی قوم سے لڑو، اللہ تم کو اپنا وطن بھی تم کو واپس دلا دے گا، جہاد کرو ان کے ساتھ، ارض مقدس جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے ایسی یقینی گارنٹی دی تھی کہ ہم نے تمہارے لیے وہ شہر کو لکھ دیا ہے، تو اب ان کو کوئی شک و تردد ہی نہیں رہنا چاہیے تھا، اور داخل ہو جاؤ اس مقدس شہر میں بولے۔ ارض بولتے تو کافی تھا، مقدس کا لفظ ملا ہے، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو رسپیکٹ دے کے، عزت دے کے بولنا کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، حالانکہ پوچھنا ہو تو بھائی نام کیا ہے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اسم کیا ہے آپ کا، لیکن اسم شریف کیا ہے۔ اسی طرح بعض صالحین جہاں آباد ہو گئے ان شہروں کو شرافت کی نسبت دی جاتی ہے، اسی سے دلیل ہے اس کی۔ جیسے اجمیر کو اجمیر شریف بولتے ہیں، گلبرگ شریف بولتے ہیں، ایسے ہی جس کوچے میں جس بستی میں سارے لوگ رہتے ہیں اس کو ایک لفظ بڑھا کے شرافت سے نسبت دے کے بولتے فلاں شریف محلہ، شرفا کے رہنے کا محلہ۔ تو یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے، ایسا کہنے سے کوئی امر مانے نہیں، نہ اچنبے کی بات ہے۔ بعض لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ شریف کب سے ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک زمین کو ارض مقدس فرما رہا نا، تقدس والی زمین ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، کعبۃ اللہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، سب شرافت کی نسبت ہے، یہ تقدس سے ہی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ اس مقدس زمین میں چلے جاؤ۔ بیت المقدس شام، یہ ارض مقدس مراد یا تو فلسطین ہے یا شہر عریہ ہے یا شہر قدس ہے، شہر شام ہے، یہ تمام ایک ہی علاقے میں ہیں۔ آج کل جو ممالک الگ الگ ہوئے پہلے ایک ہی تھے، یہ دبئی، شارجہ، فلاں امارات جتنے یمن کے علاقے میں تھے۔ کتابوں میں آدمی فلاں صحابی کی قبر یمن میں ہے، حالانکہ یمن میں نہیں، دبئی میں ہے۔ تو قدیم زمانے میں یمن کا علاقہ تھا، تو شام کا جو علاقہ تھا بہت بڑا وسیع تھا، سب شام میں شامل تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یقیناً تم کو مل کے رہے گا۔ اگر تم پیٹ کے بھاگ جاؤ گے تو بڑے خسارے میں رہو گے، اس لیے اگر بھاگ کے جائیں گے تو تم مصر کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی راستہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے اور خسارے میں بھی رہیں گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اس میں بہت بڑی قوت والی قوم رہتی ہے، جبارین، جبابرہ، بہت طاقت والے۔ یہ قوم عاد کی سے یہ قوم جبارین، بہت قوی جسے والے تھے، اونچے پورے تھے، طاقت والے تھے، جن کو دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، 12 نقیب پہلے آیا ہے کہ مقرر کیے تھے، نقیب کی تشریف بھی آئی، نقیب کسے کہتے ہیں، جا کے حالات دریافت کر کے آؤ۔ جب یہ دریافت کرنے کے لیے تو وہ قوم ان کو پکڑ لی، پھر ان کے سردار کے پاس پیش کرے تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ اپنی قوم میں جائیں گے، ہماری قوت اور جبروت کے قصے بولیں گے تو قوم ڈر جائیں گے، ہم سے لڑنے لے آئیں گے، چھوڑ دو۔ 12 کے 12 نقیب پلٹ کے واپس چلے گئے، جس میں یوشع بن نون بھی تھے اور کالب یوحنا بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ وہاں کے جو حالات دیکھیں گے قوم سے بیان نہیں کرنا، قوم ڈر جائے گی۔ آج بھی جنگی طریقہ یہ ہے کہ قوم کو مرعوب کرنے کے لیے کوئی تمام قصے بیان نہیں کیے جاتے۔ تو 10 نقیبوں نے وہاں کی قوم سے کہہ دیا، 2 نے نہیں کہا، یوشع بن نون اور کالب نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چپکے سے آ کے خبر دے دی، انہیں ایک لوگ تھی۔ جب 10 آدمی سے وہ لوگ وہ قوم کے قصے سن لیے تو اب کہنے لگے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر کے اندر، اس زمین میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ وہ قوم اگر وہاں سے ہٹ جائے تو ہم ان کے ہٹنے کے بعد جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ ہٹ جائے مجھ سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ۔ اس وقت ان 2 نیک آدمیوں نے کہا اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، تم اس کے دروازے تک تو پہنچ جاؤ اس شہر کے، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جب لکھ دیا ہے تمہارے لیے اس شہر کو تو کوئی روک نہیں سکتا تمہارے داخلے کو۔ تم ڈرنے کی کیا بات ہے، دروازے تک تو پہنچو، ہمت تو کرو، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں وہاں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے تم جائیں گے اللہ تمہارا روب ان کے اوپر ڈال دے گا، خود وہ وہاں سے فرار ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تمہارے کو بغیر لڑے کے بھی فتح ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہمت کیوں آ رہے ہیں ان کے قاری حالات سن کے؟ اسلام میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں قوت اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہوئی، کثرت اور قلت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی نصرت اور تائید آئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیے کہ کم آدمیوں نے زیادہ آدمیوں کو مار ڈالا، فتح کر لیا۔ اللہ نے کم آدمی والوں کی جماعت کو فتح و نصرت عطا کی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر فتح و نصرت عطا کی۔ جنگ بدر میں کیا ہوا، 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے۔ ایسی کئی وقت کی بات ہے، 1 لاکھ کی فوج پر 3000 آدمی جا کے لڑے۔ تو فتح و نصرت کامیابی اور ناکامی تعداد پر نہیں بلکہ دل کے ارادوں پر ہے، ایمان کی مضبوطی پر ہے، بے جگری سے گزرتا ہے۔ ایک آدمی جب کسی ارادے سے کوئی دل میں ٹھان لیتا ہے، اس کے سامنے بہت سارے لوگ ٹکتے نہیں، اس کے غلبے کو دیکھ کے، اس کی قوت کو، ارادہ کو دیکھ کے۔ یہ قوم جباری ہوئی تو کیا ہوا، بڑے جسم والے ہوئے تو کیا ہوا،
اللہ تو تمہارے لیے اس شہر کو لکھ دیا ہے، تم داخل تو ہو جاؤ، دروازے تک تو پہنچو، کم از کم جاؤ، تم کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے نہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ نہیں ہٹیں گے وہاں سے۔ دیکھو وعلی اللہ یتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب فرما دیا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے، وہ قوم جب تک اس میں رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ کا پروردگار دونوں جا کے جنگ کریں، ان سے ہم تو نہیں آئیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی بے ادبی کا آغاز یہی ہوا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے نام سے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کو نام سے پکارنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ان کی بے ادبیوں کی وجہ سے بہت ساری سزائیں ان کے اوپر مسلط ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب مخاطب ہوتے یا رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ کی چہیتی صاحبزادی بھی کبھی ابا بول کے نہیں پکاری، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارتی تھی، نام سے نہیں پکارتی تھی۔ اس لیے آج بھی کسی اولاد کا اپنے باپ کو نام سے پکارنا نہ صرف بے ادبی ہے، تنگی اور افلاس کی دلیل ہے۔ اسی طرح شریعت کسی عورت کو اپنے شوہر کو نام سے پکارنے کو مکروہ قرار دیتی ہے۔ نام سے نہیں پکارنا، کوئی لقب سے پکارو، کوئی کنیت سے پکارو، بیٹوں کی نسبت سے پکارو۔ اس قوم نے کیا کیا؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، یا موسیٰ۔ دوسرے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ اگر یہ رب کے تجسیم کے قائل ہے، جسم کے ہونے کے، تو ایمان ان کا چلے گا ہی نہیں۔ تعویلاً اگر یہ ایسا کہنا چاہے کہ تم اور تمہارا رب کا مطلب کہ تم جاؤ، تمہارے ساتھ تمہارے رب کی نصرت رہے گی، یہ ہے تو ایمان باقی رہے گا، لیکن گستاخی ہوگی۔ دونوں لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت تنگ آ گئے، اس قوم کے اوپر کیا کیا انعام ہوا تھا، اللہ نے کیسے کیسے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ عرض کرنے لگے پروردگارا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں اختیار نہیں رکھتا سوائے میرے نفس پر یا میرے بھائی ہارون، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں فرق کر دیں، دوری کر دیں۔ قصہ یہ ہوا تھا جب یہ سمندر سے اس دریا سے صحیح سلامت پار ہو گئے، ایک میدان میں تھے اور جہاز سے اعراض کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو میدان اتنی میں پھنسا دیا، قید کر دیا۔ ایک میدان تھا 9 میل چوڑا، 30 میل لمبا، اور یہ 6 لاکھ تھے کل۔ بنی اسرائیل کتنے تھے؟ 6 لاکھ تھے۔ یہ اسی میدان میں اللہ نے ان کو قید کر دیا اور فرمایا نہ تم اپنے وطن واپس جا سکو گے، نہ یہاں سے نکل سکو گے، کیونکہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جہاد کا حکم دیا تھا، تم نے جہاد کرنے سے گریز کر دیا، بے ادبی گستاخی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جائیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے فرمایا اس گستاخی کی سزا میں 40 سال تک اس زمین میں جانا تمہارے لیے حرام کر دیا اللہ، اب نہیں جا سکتا۔ اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا، تم نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی 40 سال تک اس میں داخلہ تمہارے لیے حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، جہاں ٹھہرے تھے اس زمین میں تم حیران پریشان پھرتے رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم کی اس حالت پر آپ افسوس مت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ان کو گرفتار کر کے رکھا،
قید کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے۔ جب ان کو قید کیا تو ان لوگوں کو کیوں رکھا ہے؟ یہ تو قید میں تو نہیں رہنے والے انبیاء ہیں، ان کا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں دیکھو ان کو قیدی کی طرح نہیں رکھا، وہ لوگ تو قیدی کی طرح تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے، جب چلنا شروع کرتے رات پر چلتے، صبح جب دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے رہتے، کوئی جگہ پہ رہتے۔ 40 سال تک اسی طرح ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ابر کا سایہ کر دیا، من و سلوہ غذا پہنچا دیا، پانی کے چشمے پتھر سے جاری کر دیے، لباس کو میلا ہونے سے بچا لیا، کیا کیا انعامات کی اس حالت میں قید کی حالت میں۔ پھر جب ان کو قید کیا تھا تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیوں قید نہیں کیا، کیوں رکھا وہاں قید میں؟ قید میں نہیں تھے یہ، عموماً ہوتا یہ ہے قید میں جو قیدیاں رہتی ہیں ان کی نگرانی کے لیے جیلر بھی رہتے ہیں، تو جیلر قید نہیں ہوتے بلکہ وہ آزاد رہتے ہیں، ان کی شان الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت نگران کے رکھا ان کے اوپر، اور ان کی برکت سے ان کو یہ سامان ملا، یہ نعمتیں ملی ان کو، اور وہ لوگ تو قید میں رہے 40 سال تک۔ اور کیسے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل ہونے سے منع کر دیا، حرام کر دیا۔ جو لوگ 20 سال کی عمر سے زیادہ تھے وہ تو مر گئے 40 سال میں، جو اس وقت نابالغ تھے وہ بڑے ہوئے، تو یہ جتنے لوگ انکار کیے تھے سب کے سب مر گئے داخلے تک۔ جو نابالغ بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، اللہ نے ان کی نسل کو موقع دیا داخل ہونے کا، یہ لوگوں کو محروم کر دیا، آئندہ داخل ہو سکتے، سب کے سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ بھی اس 40 سال کے عرصے میں انتقال کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقفے کے بعد یوشع بن نون جو ان کے حواری تھے، جو نقیب تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، یوشع بن نون کو نبی بنا۔ ان کی قیادت میں وہ نابالغ بچے جو بڑے ہو گئے تھے وہ لوگ داخل ہوئے، وہ لوگ داخل نہیں ہو سکے جو انکار کر دیے تھے، وہ تو سب موت کے گھاٹ اتار دیے۔ البتہ علماء لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، پروردگارا میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے ارض مقدس سے قریب کر دو، جس زمین کو آپ مقدس فرما رہے ہیں اس سے قریب کر دے تاکہ میرا جسم اس کے قربت میں داخل ہو جائے اور وہیں دفن ہو جائے۔ انبیاء بھی خواہش کی ہیں، یاد رکھو، جو مقدس سرزمین ہے اس میں مرنے کی، اس کے قربت میں جانے کی، اس میں دفن ہونے کی انبیاء بھی خواہش کی۔ اس لیے آج بھی جو لوگ خواہش کرتے ہیں مدینہ ان کا مدفن بنے، ارض طیبہ ان کا مدفن بنے، مکہ المکرمہ میں جنت المالا ان کا مدفن بنے، اگر یہ نہ ہو تو اپنے مقام پر جہاں صالحین دفنے، بزرگان دین دفنے، ان کی قربت میں، ان کے قبرستان میں ان کو جگہ ملے۔ یہ وہی ہے، جبکہ نبی نے کہا اس کی ارض مقدس کے قریب کر دیجیے، وہیں ہمارا مدفن ہو جائے۔ چنانچہ ہم پرسوں سفر میں گئے تھے اردو سے فلسطین بھی گئے تھے۔ ہم جب فلسطین میں داخل ہوئے، یروشلم جسے بولتے ہیں اسرائیل کے قبضے میں، بیت المقدس کا علاقہ انہی کے قبضے میں ہے، تو وہ مقام موسیٰ بول کے تھے جہاں ان کی باضابطہ قبر بنی ہوئی، آبادی سینٹر موسیٰ علیہ السلام۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت آیا ان کے پاس، آ کے عرض کرنے لگے کہ آپ کو چلنا ہے۔ ان کے جو الفاظ تھے ملک الموت کے تھے کہ آپ کو دار فنا سے دار بقا پہ چلنا ہے۔ یہ کلمہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ایک تھپڑ مارے ملک الموت، جس کی وجہ سے آنکھ ان کی نکل گئی۔ یہ واپس پڑھ کے بارگاہ الہی میں گئے ملک الموت، عرض کرنے لگے آپ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب ان کو چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا مجھے، جس کی وجہ سے میری آنکھ ایسی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ پھر دوبارہ جا کے بولو موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کسی جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دو جس کو بال ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال عمر اضافہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ملک الموت پلٹ کے گئے، جا کے بولے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی جانور پر ہاتھ رکھیے، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے
اتنے بال کے مطابق ہر بال کے بدلے میں 1 سال اضافہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بولے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی چل رہی. جب چلنا ہی ٹھہرا تو پھر میں اتنی عمر لے کے کیا کروں گا؟ ابھی لے کے چلوں. اب ملک الموت کے الفاظ بدل گئے تھے. اب یہ بولے تھے ملک الموت آپ کو اس مقام پر چلنا ہے جہاں اپنے محبوب کا وصل ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملا دیتی ہے. تو آپ تیار ہو گئے. پہلے کیوں تھپڑ مارے تھے؟ اب کیوں تیار ہوئے؟ پہلے ملک الموت یہ بولے تھے کہ آپ کو دار فنا سے دار بقا چلنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ہم فنا کی ہی حالت میں اس وقت فنا ہو چکے ہیں، دنیا میں رہ کے بھی ذات حق میں فنا ہو چکے ہیں ہم. پھر ہمارے کو کدھر فنا میں لے کے چلتے؟ ہم فنا سے بقا کی طرف لے کے چلتے. ہم تو فنا ہو چکے ہیں. بے ادبی کا کلمہ تھا ایک نبی کی شان میں، اس لیے انہوں نے ٹھپا مارو تو علماء لکھتے ہیں. دوسری مرتبہ جب آئے کہ اب آپ کو دوست سے ملنا ہے تو تیار ہو. موسیٰ علیہ السلام جب جہاد کر رہے تھے آپ کا رب جایا بلکہ جب ان کی بنی اسرائیل بولے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کا غلبہ تھا. شریعت میں جہاد کرنا جا کے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا کرے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی حالت فنا میں، اس لیے حضور کو ارشاد ہوا اگر کوئی نہیں چلے تو آپ تنہا تشریف لے کے جائیے جہاد کے لیے. جب حضور اکیلے نکل گئے تو صحابہ پیچھے دوڑ کے چلے گئے ایک جگہ اس مقام پر، جبکہ عہد سے واپس تشریف لائے تھے. ابھی زخم تازہ تھے، اطلاع ملی کہ دشمن قریب ہے. حضور فرمایا کہ وہی لوگ چلے جو زخمی ہو گئے. لوگ بولے ابھی تو زخمی حالت میں کیسے چلے؟ حضور بولے کوئی چلے نہ چلے میں تو چلوں. اور قرآن کہتا ہے کہ فقاتل کا لفظ آیا یا جمع کا لفظ آیا ہوتا، واحد کا لفظ آیا تھا. حضور کو اکیلے جانے کا حکم ہوتا. اللہ کی نصرت ایک کے ساتھ بھی وہی رہتی ہے جو سب کے ساتھ نہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر شریعت کا غلبہ تھا اور حضور پر فنا کا غلبہ تھا، اس لیے اکیلے جانے کا حکم ہوا. اور غمگین جب ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام قوم کی حالت دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افسوس مت کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے جو گستاخیاں آپ کے ساتھ کی ہیں اس کا تو کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی ہونا چاہیے. ہو کے رہے گی. وہ آپ کی برکات کی وجہ سے ہم نے یہ نعمتیں ان کو دی تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل آئے تھے حضور کے پاس، جس طرح یہ انبیاء کو قتل کیے تھے حضور کے بھی قتل کے درپے ہو گئے تھے. اور حضور کو ارشاد ہوا ہے میرے محبوب آپ ان کے اوپر وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے ان کو. اشارتاً قرآن کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کر دیجیے ان کے اوپر نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی جو خبریں ہیں حق کے ساتھ بلا کے مکہ سنا دیجیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جبکہ وہ دونوں نے قربانی دی تھی کسی چیز کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے نے کہا دوسرے بھائی کو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا حسد کی بنیاد پر. تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوتی تو حسد ہو گیا. اس حسد کی بنیاد پر کیا ہوا؟ میں تجھے قتل کر دوں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. تو دوسرے بھائی نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کہ ان کے دل لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. قرآن کریم میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو گوشت پوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. متقیوں کی قربانی عمل کے لیے شرط تقویٰ و پرہیزگاری ہو. جس سے یہ کہ آدم علیہ السلام ابو علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا تو 20 مرتبہ ان کو بچے پیدا ہوئے. اور قصہ کہتا ہے کہ ہر وقت میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. چونکہ اور نسل انسانی نہیں تھی، آغاز وہیں سے ہوا، تو جو بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہو حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے. کہ دوسرے کھیل میں جو پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ رشتہ جائز تھا. ایک ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ جائز نہیں تھا. دوسرے وقت میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ جائز تھا. تو ہر وقت 2 پیدا ہوتے تھے، ایک بچہ ایک بچی.
تو حابیل قابیل دو بیٹے تھے، قابیل قتل کر دیا حابیل کو، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا رنگ و روپ اور صورت شکل کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو اس زمانے کے قاعدے کے مطابق آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا۔ قابیل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اچھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تو میں نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، تمہارے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تمہاری حقیقی بہن ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، دوسرے کھیت میں جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ کر لو۔ اس نے کہا کہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اس لیے اس کی محبت میں اس طرح اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، میں تو قبول نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو قرہ ڈالو۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے، آسمان سے ایک سفید آگ آتی جس قربانی کو جلا دیتی ہے اٹھا کے لے جاتی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ جس چیز کو وہی چھوڑ کے چلے جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی نہیں قبول کی، تو بولے وہ قرآن اندازی کرو۔ تو دونوں تیار ہوئے۔ قابیل جو قاتل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل جو قتل ہو گئے وہ کیا کرتے تھے، بکریوں کو چراتے تھے۔ ان کے پاس اچھے بکرے تھے، انہوں نے سب سے عمدہ بکرے کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مال دے تو عمدہ مال دینا۔ قرآن کریم میں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے اس وقت تک جب تک کہ اپنے اچھے مال کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، پیش نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ حابیل نے ایک اچھا بکرا قربانی کے لیے منتخب کر دیا۔ قابیل کیا کرا، اپنے کھیت میں سے جس بالیوں میں رتی گیہوں ہوتے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے تیار کیا، تھوڑا لا دونوں لے جا کے پہاڑ پر رکھ دی۔ پہاڑ پر رکھنے کے بعد ہوا یہ کہ آگ آسمان سے آئی اور حابیل کے بکرے کو لے چلی۔ قابیل کے گیہوں وہیں پڑے رہ گئے، رتی جو تھے۔ اعلان ہوگا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں کی۔ اب اس کو حسد ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے تو لڑکی سے شادی نہیں کر رہے میری، دوسرے یہ کہ تیرا مال اللہ قبول کر لیا اور میرا نہیں، تو بھائی میرا کیا قصور ہے اس کے اندر۔ حسد پیدا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے فساد کی بنیاد عورت بنی۔ ہمارے پاس مشہور ہے زر زن زمین، ان سے جھگڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے فساد کی بنیاد عورت بنی، اس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو حسد پیدا ہو گئی، اور شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی حسد ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے۔ حسد کی بنیاد پر یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حسد انسان کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اعمال کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی ہے، کہیں کا باق نہیں رکھتی۔ تو حسد پیدا ہوگا اس کو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں، لہٰذا اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اور کوئی قتل اس وقت تک ہوا نہیں تھا، نہ اس کو قتل کرنے کی ترکیب معلوم تھی، نہ اس کے بعد کے مراسم معلوم تھے۔ کہنے کے تو کہہ دیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب قتل کرنے کے لیے تلاش میں تھا کہ کیسا قتل کیا جائے۔ ابلیس کیا کرا، ایک جانور کی شکل میں آیا اور اپنے پنجے میں ایک چھوٹے جانور کو مار کے لایا، زندہ لا کے قابیل کے سامنے کیا کرا، ایک پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مارا۔ تو قابیل دیکھ لیا کہ قتل اس طرح کرتے ہیں، انہیں بھی طاق میں رہا۔ حابیل اپنے بکریوں کو چرا رہے تھے پہاڑی پر، چراتے دوپہر کے وقت میں لیٹ گئے، اور اس وقت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے کے چلے گئے، موجود نہیں تھے اس وقت وہاں۔ ان کو آرام کرتے ہوئے دیکھ کے ایک بڑا پتھر اٹھا کے ان کے سر پر ڈال دیا اور قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے بعد اب پریشان ہوگا کہ اب کروں کیا ہے، کیونکہ دفن کی ترکیب معلوم نہیں تھی۔ ایک تھیلے میں ان کی لاش کو ڈال کے 40 دن تک پھرتا رہا قابیل۔ بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گوے کو بھیجا، آگے قصہ آ رہا ہے، میں تفصیل سنا دوں تاکہ ذہن میں رہے۔ کوا ایک مرے ہوئے کوے کو لایا سا، لا کے قابیل کے سامنے کیا کرا ہے، زمین کھود کے جو سو اس میں کوے کو ڈال کے مٹی ڈال دیا۔ تو نے سمجھا کہ اب ایسا دفن کرنا ہے، ایسا چھپانا ہے، یہ لاش کب تک اٹھا کے لے کے پڑے، لہٰذا گڑھا کھود کے ڈال دیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے اس وقت، تو قتل تو کر دیا۔ اب ارادے قتل کا تذکرہ چل رہا ہے، قتل کا تذکرہ آگے آئے گا۔ قال لأقتلنك، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو حابیل نے کہا
بھائی اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو فاسق ہے۔ ایک تو اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو جائز نہیں، دوسرے یہ کہ اپنے باپ کی بات کا انکار کر رہا ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تیری فسق و فجور کی وجہ سے تیری قربانی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا اگر تو اپنے ہاتھوں کو دراز کر دے میری طرف تاکہ مجھے قتل کرے تو ما انا بباسط، تو میں کیا کروں گا، میرے ہاتھ کو تیری طرف دراز نہیں کروں گا تیرے قتل کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو تمام عالمین کرم ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب قابل قتل کرنے آیا تو حابیل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، دفاع کا پورا حق ہے، لیکن یہ ڈرتے رہے کہ دفاع میں اگر وہ مارا گیا تو زیادتی ہو جائے گی، اب کیا کروں گا، دفاع کرنے کا تو حق ہے، اور شریعت کہتے ہیں دفاع میں اگر کوئی مارا بھی جائے تو کیا کیا جائے گا، اپنے دفاع میں مارا گیا ہے، مارنے کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن حابیل نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے زیادتی ہوگی اور تیرا قتل میرے ہاتھ سے ہو جائے تو بڑی مشکل ہوگی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حابیل عمر میں بڑے بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اگر یہ ارادہ کر لے تو اس کو قتل کر دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے خوف نے ان کو اس سے باز رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو تیرا ارادہ تیرے ساتھ، میں تو نہیں قتل کروں گا، جو دفاع کرنا ہے جس حد تک کروں گا میں زیادتی نہیں کروں گا، جب ایسا وقت آ جائے تو خاموش ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرے، اس کے قتل کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہو جائے، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ اب تک ارادہ قتل کا تذکرہ تھا، اب جو آ رہا ہے قتل کا پورا واقعہ بیان کرا۔ فطوعت له نفسه، جب بھی مجرم جرم کرنا چاہتا ہے تو ابتدا میں جرم سے ڈر جاتا ہے، ہچکچاتا ہے، رک جاتا ہے کہ کیسا کروں، چور چوری کرتے وقت، گناہگار گناہ کرتے وقت رک جاتا ہے، لیکن اس کا نفس اس کو آمادہ کر دیتا ہے، جب آمادہ کرتا ہے تو جری ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ فطوعت له نفسه، اس کے نفس پر قتل عقیہ، اپنے بھائی کا قتل آسان ہو گیا، اس کے نفس نے اس کو آسان کر دیا، جری کر دیا، فقتله، پس اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پہلے تو رک گیا کہ کیسے قتل کروں، لیکن جب نفس سے مارا، اس کو آمادہ کر دیا تو اس کا قتل کر دیا، اور خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ حابیل نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ دراز نہیں کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، صابرین میں سو جاؤں گا، مجرمین میں سو جاؤں گا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے بھیجا ہے کبے کو، غراب بولتے ہیں کبے کو، یہ غرب سے، غرب کے معنی چھپ جانے کے، چنانچہ سورج کو جب ڈوبتا ہے تو اس کو غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے غرب۔ غراب بھی کبے کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ بہت دور اڑ کے چلا جاتا ہے اپنے گھر سے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کبے کو بھیجا، یبحث فی الارض، بحث یبحث کے معنی کھودنا، کھوجنا، کریدنا۔ بحث کو بحث اس لیے بولتے ہیں کہ اس سے کرید کر کوئی نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب کھودتے ہیں تو زمین کے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جب بحث کرتے ہیں تو آدمی کوئی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے بحث کو بحث اس لیے کہتے ہیں۔ تو کبے نے کھودا زمین کو، لیوریہ، تاکہ دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی ناش کو کیسا چھپاتے ہیں۔ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اب قابیل جب کبے کو ایسا کرتے دیکھا تو حسرت سے افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں اس کبے سے بھی گزرا ہو گیا، کبے سے مجھے سیکھنا پڑا، کبے کو دیکھ کر مجھے دفن کرنے کا طریقہ، حالانکہ ایک جانور معمولی سی، میرے ذہن میں اپنے خرد میں میرے کیوں نہیں آیا، اس پر افسوس کرنے لگا۔ قتل پر افسوس نہیں کیا، جو قتل کیا وہ تو قتل کر دیا، بس اس پر افسوس کرا کہ کبے کس سے دیکھ کر مجھے دفن کرنے کا طریقہ آیا، میں خود یہ طریقہ کیوں ایجاد نہیں کیا۔ ان اکون مثل ھذا الغراب، تو کوا ان کا استاد تو نہیں ہوا، طریقہ تو سکھایا ہے، کوئی طریقہ دیکھنے سے
استاد نہیں بن جاتا دیکھنے والا، دکھانے والے کا، بس دیکھ لیا. اگر کوئی دیوار پر کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہے، وہ نصیحت کو پڑھ کے دیوار کو استاد نہیں کہتا. اللہ نے اس کو ایک طریقہ اس کو بتا دیا. اب تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا، پہلا قتل ہوا ہے. اب تک کوئی دفن نہیں ہوا تھا، پہلا دفن ہوا ہے. اس لیے برائی کی جو ایجاد کرتا ہے، قیامت تک وہ برائی ہونے والی جتنی چیزیں ہیں وہ برائی ہے اول کے اوپر اس کا سب وبال آئے گا. باوجود اس کے کہ جو قتل کیا بعد میں اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. کوئی نیکی کی ایجاد کیا تو نیکی ایجاد کرنے والے کو بعد والوں کی نیکی کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے تو اسی برائی کے مجرم نہیں بننا چاہیے، بڑا شرمندہ ہوگا. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا، جو بھی کسی کو قتل کرے گا بغیر نفس، بغیر قتل کے. قتل کے قصاص میں قتل کرنا جائز ہے. اگر کوئی کسی ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں اگر قتل اس کو بھی کیا جائے تو درست ہے. تو بغیر کسی قتل کے قتل کیا ہوا اور فساد فی الارض، اور زمین میں بغاوت کی نہیں کیا ہوئی، کوئی فساد نہیں پہنچائے، اس وقت بھی قتل نہیں کر سکتے. باقی کی سطح پہ قتل ہے. اگر ملک کے اندر کتنے جرائم ہو جائے تو جرائم کی سزا قتل نہیں ہے. اگر ملک سے بغاوت کر دے تو بغاوت کی سزا قتل ہے. تو زمین میں بغاوت کر دے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کے پاداش میں قتل کیا جا سکتا ہے. یہاں تو کوئی ایسا ہوا نہیں. فکانما قتل الناس جميعا، اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو ساری انسانیت کا قاتل ہے. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اگر وہ کسی کو زندہ رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو سارے انسانوں کو زندہ رکھنے کے برابر ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، بلا شبہ آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض، پھر ان میں سے بہت ساری چیزیں اس کے بعد زمین میں آئی اور اسراف کرنے والوں کے لیے سزا رکھی گئی. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. بے شک ظالموں کا بدلہ یہ ہے جو لوگ اللہ سے لڑتے ہیں، اس کے رسول سے لڑتے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کی سزا دیکھیے گی. ويسعون في الارض فسادا، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. ان يقتلوا یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، او يصلبوا یا ان کو پھانسی دے دی جائے، او تقطع ايديهم وارجلهم یا ان کے ہاتھ پاؤں کو الٹی طرف سے کاٹ دیا جائے. من خلاف او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین میں در بدر کر دیا جائے، دور پھینک دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. 4 سزائیں تجویز کی. پہلی سزا یہ فساد ان يقتلوا، ان يقتلوا، قتل کر دیا جائے. کس کو قتل کر دیا جائے؟ اگر کوئی کسی کو قتل کرا تو قتل کے قصاص میں قتل کرنا جائز ہے. اگر کوئی کسی کا مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا ہے، 2 کام کیا ہے. یہ مال نہیں لوٹا، خالی قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا. اگر مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو فرمایا یسلم وصولی للجزاء. 2 کام کیا انہوں نے. تیسرا یہ کہ صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو بولے او تقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو. اگر ہاتھ پونچوں سے کاٹے تو بائیں پیر، سیدھا ہاتھ پونچوں سے کاٹے تو بائیں پیر گھٹنے سے مخالف سمت سے کاٹو، پیچھے سے نہیں مخالف سمت سے کاٹو تاکہ سزا ہو جائے. یا زخمی کر دے تو ان کی بھی یہی سزا ہے. یا اگر حاکم یہ چاہے تو اس کو شہر بدل کر دے. یہ تو 3 سزائیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی سزاؤں کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں تو اختیار دے دیا حاکم کو، وہ جو چاہے مناسب سزا دے دیں تاکہ پھر فساد نہ ہو زمین کے اندر. ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. ہاں الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ توبہ کر لیے قبل اس کے کہ وہ قبضے میں آ جائیں، پکڑ لیے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. ایسے لوگوں کو چھوڑ، پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں تو آپ ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اس لیے اسلامی لشکر جہاں بھی جاتا اعلان کر دیتا، لوگوں یا تو جزیہ دے دے ہم کو آزادی اور تمہاری حفاظت کریں گے، جزیہ دے دو، یا نہیں تم اپنے مذہب پر ہو ہم کو جزیہ دے دو.
یا نہیں تو پھر ایمان قبول کرو. تیسری صورت یہ ہے دونوں بھی نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو. اور سن لو, جنگ کے بعد جو قبضے میں آئیں گے ان کو کوئی مہلت نہیں دیں گے. اب آزادی نہیں ملی ان کو, یا تو غلام بنا دیے جائیں گے. ہاں پہلے سے اگر تم جزیہ دیں گے آزاد رہیں گے. قرآن میں وہ اعلان کر رہا ہے اگر تم قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں گے تمہاری توبہ مقبول ہو جائے گی. اگر پکڑ لیے جائیں گے پولیس کے ہاتھوں, اب بولے معاف کر دو ایک مرتبہ ہوگا آئندہ نہیں اپنے چھوڑیں گے. اگر ان کو چھوڑ دینا کیا ہے, جن کی پرورش کرنا ہے. ہاں توبہ کرنے کے بعد بھی حاکم کو اختیار ہے کہ مزید جرم نہ کر سکے, قید میں ڈال دے, عمر قید کی سزا دے دے, قتل نہ کرے, سولی نہ دے, ہاتھ پاؤں نہ کاٹے, عمر قید کی سزا دے دو. ایسا لوگ بوڑھے ہونے تک سزا دے دو, اپنے بڑھاپے میں جرم نہ کر سکے. یہ حاکم کو اختیار ہے. توبہ کرنا بہت اچھا ہے کہ جرموں سے توبہ کر لیکن پاک و صاف ہو جانا. جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اس لیے مرنے والے کو تاکید ہے جب موت کا وقت آ جائے تو مومن کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. ایسے وقت میں صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا. خوف کا زمانہ ختم ہوگا کیونکہ مرنے کے وقت میں اب گناہ کا امکان نہیں رہتا. خوف ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور خوف کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گا تو ایسا جائیں گا جیسے کہ بھاگا ہوا غلام آتا ہے. اور اللہ سے رحمت کا امیدوار ہو کے جائیں گا آزاد سے, تو یہ سمجھ کے آئیں گا پروردگار مجھے انعام دینے والا ہے. اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کے جانا, ایمان کے ساتھ جانا دنیا سے, یہ بڑی شان کی بات ہے. اور توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا. مومن نہیں رہتا ہے بغیر توبہ کے, اس لیے ہر روز شام میں سوتے وقت میں توبہ ضرور کر کے سونا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. شام سو گئے, صبح اٹھے تو توبہ کرو. صبح سے جب شام تک پھرتے رہے, شام میں سو جاؤ تو توبہ کر کے سو جاؤ. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. درس کے بعد بزرگان دین کے قصے ہمارے ایمان کی جلا کیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو بہت آزمایا ہے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دی. بڑے لوگوں کے لیے سزائیں بھی بڑی ہوتی. حضرت سفیان سے مسجد میں جاتے وقت میں سیدھے پیر کی بجائے بایاں پیر پڑ گیا, ایسی سزا ملی. حالانکہ تصور کہ تو بیل ہو گیا ہے, بایاں پیر کی مسجد میں آتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی سزا دی کہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ 100 بول کے لگا دی. چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر بڑی بڑی سزائیں, بڑی بڑی آزمائشیں کی. دارالرسن ہر ایک کے حق سے نہیں آتی. اسی طرح کا ایک عجیب و غریب خطرناک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر ولی ہوئے. بغداد شریف میں حضور کے وصال کے 200 سال بعد کا زمانہ ہے. حضرت ابوبکر شبلی اور جنید بغدادی انہیں کے ہم معاصرین میں ہیں, بلکہ ان کے معتقدین میں. تو ابو عبداللہ اندلسی کے 12,000 شاگرد تھے, 12,000 مرید تھے اور 40,000 شاگرد تھے. جنید بغدادی اور ابو شبلی ان کی مجالس میں آیا کرتے تھے. اس واقعے میں یہ بتا رہا ہے کہ تکبر اور غرور کا انجام کیا ہوتا ہے. آدمی تکبر و غرور سے بہت جلد زمین پر آ جاتا ہے, بلندیاں پوری ختم ہو جاتی ہیں. ابو عبداللہ اندلسی کا ارادہ ہوا کہ کہیں سفر کریں, تو ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی بھی ساتھ ہو گئے. ہم بھی آپ کے ساتھ سفر پر چل گئے. راستہ طے کرتے کرتے کئی بستیوں سے گزر گئے. جب ایک بستی میں پہنچے, کئی دنوں کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی. پانی تلاش کرنے لگے تو ایک کنویں پہ چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. یہ لوگ آ کے بولے کہ پانی وہاں ہے اور لڑکیاں بھر رہی ہیں. ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے.
ان لڑکیوں میں ایک ایسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی جس کے حسن کی شاید ہی کوئی مثال نہیں، اور اس کے خود کپڑے بھی ایسے زیبتن کر کے رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کا حضور دوالا ہوا۔ ابو عبداللہ اندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر پڑی اس کے اوپر، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا حسن ان کے دل میں گھر کرنا۔ نماز تو پڑھ لیے وضو کر کے، اور نماز کے بعد وہاں پوچھے کہ یہ لڑکی کس کی ہے، تو لڑکیوں نے کہا کہ یہ ہمارے بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ تو ابو عبداللہ اندوسی سے کہا کہ تمہارے بستی کا سردار اپنی بچی سے ایسے عقید کام لیتا ہے، اس کا نوکر چاکر نہیں ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا ہمارے بستی کا سردار بہت عقلمند اور دانا ہے، وہ اپنی بچی کو اپاہج نہیں کرنا چاہتا، کام کاج کی عادت ڈال رہا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے گھر جا کر اس کو تنگ نہ کر سکے، اس لیے خود اپنے کام کرنے کی اس کو عادت ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ اندوسی 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے، نماز کا وقت آتا تو نماز پڑھ لیتے پھر بیٹھ جاتے۔ یہ لوگ دیکھ کے بڑے حیرت پہ پڑ گئے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، شیخ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہمت کرے، بلکہ شیخ 3 دن ہو گئے ہیں، ہم سب پریشان ہیں، چلیے یہاں سے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ اندوسی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر راز کب تک راز رہے گا؟ اب تک تو راز کے پردے پڑے ہوئے تھے، اب تم جب پوچھ ہی رہے ہیں تو سن لو کہ میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی اور میری ولایت چھلی گئی، میری ولایت چلے گئی۔ شاید چلو میں اب آنے والا نہیں، جو قضا قدر میں ہوتا وہ جو جاری ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اس کے بعد چلو اب کیا کریں گے، اپنے وطن کو واپس چلے جائیں۔ شیخ کو وہاں چھوڑ دے کے وہ شبلی جنید بغدادی دوسرے ہزار وطن کو واپس گئے۔ جب بغداد پہنچے تو مریدین شاگردوں کو اطلاع ہوئی تو لوگ خوشی سے مسرت میں دوڑے دوڑے چلے آئے کہ شیخ سے ملاقات کریں گے، مدت ہو گئی ہے شیخ کے جانے میں۔ آنے کا بولے کہ شیخ کہاں ہیں؟ سارا واقعہ جب ان کو معلوم ہوا تو کپڑے پھاڑ کے مریدین تلا مزہ رونے لگے، اور روایت میں آیا ہے کہ کئی لوگ اس وقت جہاں باقی ہو گئے اس صدمے سے کہ شیخ کا یہ حال ہو گیا۔ خانقاہیں سب بند ہوئی اس کو۔ ابو بکر شبلی کے مقام پر چلے گئے، جنید بغدادی چلے گئے، 1 سال گزر گیا، خانقاہیں بند پڑی ہوئی تھی۔ 1 سال کے بعد خیال ہوا کہ شیخ کے جا کے 1 سال ہو گیا، کیا حال میں ہے نہیں، چلو جا کے پھر دیکھیں گے۔ ابو بکر شبلی وغیرہ سب مل کے پھر اس مقام پر رک گئے۔ چلتے چلتے جب مدت کے بعد پہنچے وہاں تو شہر میں جانے کا پوچھے کہ یہاں شیخ آیا تھا 1 سال پہلے، کہاں گیا؟ تو وہ تو سوروں کو چلا رہا۔ بولے یہ کیسا ہو گیا؟ تو وہ شیخ اس سردار کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش کیا تو سردار اس شرط پر قبول کر لیا کہ اس کے سور چلا۔ شیخ قبول کر لیا۔ کہاں آئے؟ تو کسی جنگل میں ہوگا، جب تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے تو شیخ اپنی لکڑی سے ٹیکا لگائے اس کو چرا رہا تھا۔ جب یہ پہنچے سلام کرے، حالت دیکھے بہت خراب ہے، جس لکڑی کو ٹیکا دے کے آپ چلا رہے تھے باس کرتے تھے، آج اسی لکڑی سے ٹیکا دے کے ان کو چلا رہے ہیں۔ وہ بھی روئے، یہ بھی روئے، اصرار کیا آپ واپس چلیے، تو شیخ نے کہا میں واپس نہیں آتا، انکار شدید کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس ہو گئے پھر وہاں سے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم 3 منزل تک پہنچے تھے، تیسری منزل پہ پہنچ کے جب ٹھہرے تو اچانک ایک نہر سے شیخ غسل کر کے نکلے اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ہم دیکھ کے بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہم سے کپڑا منگا تو ہم نے کپڑے دیے، شیخ کپڑا لپیٹ کے نماز میں کھڑے ہوئے۔ ہم ان سے پوچھے آپ تو اتنا انکار شدید کر دیے تھے نہیں آنے کا، آپ کیسے آ گئے؟ تمہارے جانے کے بعد بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتا رہا، اللہ میرے باوجود گناہوں کے مجھ پر رحم کرا اور ہدایت سے سرفراز کیا، اور اچانک مجھے اس نہر پر پہنچا دیا۔ میں غسل کر کے نکلا ہوں تمہارے ساتھ، اب چلو چلیں گے۔ مگر یہ واقعہ ہوا کیسا، یہ سب ہوا کیوں، وجہ کیا تھی؟ تو شیخ اس وقت یہ کہنے لگے جس وقت ہم اس شہر کا ارادہ کر کے جا رہے تھے، راستے میں ہم کو ایک
بت خانہ ملا تھا، بت پرستوں کی بستی ملی تھی، صنم گدھے تھے وہاں، سلیب کی پرستش کرنے والے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو خدا واحد لم یزل ولا یزال کی پرستش کرتے ہیں، ہم کتنے عقل مند ہیں۔ یہ خیال میرے دل میں آیا تو آواز آئی غیب سے کہ تم کو جو ایمان کی توفیق ملی ہے اللہ رسول پر، وہ تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو ہماری بخشی ہوئی توفیق ہے۔ جو تم مومن ہیں، اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہماری بخشی ہوئی توفیق ہے، اگر دیکھنا چاہتے تو ہم تم کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد اچانک میرے دل سے ایک پرندہ نکل کے چلے گا، اور وہ پرندہ ایمان تھا جو ایمان میرے دل سے نکل گیا۔ اس کے بعد یہ حالت پیش آئی، اللہ نے اس کی سزا دی، آزمائش دی، اور جو کچھ واقعہ ہوا یہ مدتوں میں تم نے ملاحظہ کر لیا۔ پھر بارگاہ الہی میں گریہ گزاری کرتے رہا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی، اور اس حالت میں پھر میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ چل کے پھر واپس اپنے وقت بغداد چلے گئے۔ جب لوگوں کو اطلاع ملی تو جب لوگ آئے بڑے خوش ہو گئے، خانقاہیں کھل گئی پوری۔ شیخ اپنے روم میں عبادت کرتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد شیخ تشریف فرماتے، قبر شبلی پر ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ کھٹکا ہو، میں جا کے باہر کھولا، کالے کپڑا پہن کے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ شیخ سے جا کے کہہ دو کہ وہ لڑکی آئی ہے۔ میں نے شیخ سے جا کے کہہ دیا کہ ایک شخص آیا ہے، وہ کہہ رہا کہ لڑکی آئی۔ تو شیخ نے کہا کہ اندر لڑکی کو لے کے اندر جب لے کے آئے تو بہت رونے چلانے لگی، شیخ تم کہاں چلے گئے، ہم کو چھوڑ دیں، تمہارے جانے کے بعد سے ہماری نیند حرام ہو گئی، ہمارا کھانا پینا چھوٹ گیا ہے، اسی تڑپ میں ہم رات تمام گزار دیتے، صبح جب آنکھ لگی میری، تم کیسے آ گئے ہم پوچھے سے، تو صبح جب آنکھ لگی میری ایک شخص نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ تو شیخ کی اتباع قبول کر لے۔ تو میں نے کہا کہ شیخ کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ بولے شیخ کا دین قبول کر لے۔ شیخ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تو میں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو اسلام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، اس کے رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے کہا کہ میں قبول کرتی ہوں، مجھے شیخ کے پاس لے کے چلو۔ کیسے جاؤں شیخ کے پاس؟ اس شخص نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، آنکھ بند کر لو۔ چند قدم گئے تھے کہ ہم بھی مجھ سے کہا کہ آنکھ کھول لو۔ ہم فرات کے کنارے تھے، اور اس نے کہا کہ شیخ کا وہ حجرہ ہے جس میں وہ عبادت کر رہے ہیں، اور مجھے لا کے یہاں چھوڑ دیا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو اسلام میں داخل کر دیا، اور بازو والے حجرے میں اور خواتین رہتی ان کے ساتھ کر دیا کہ تم یہاں عبادت میں مصروف ہو۔ عبادت کرتے کرتے وہ پچھلے لوگوں پر بھی سبقت دے گئی، آگے بڑھ گئی، اور حالت بہت ناتوان اور کمزور ہو گئی، ضعف ہو گئی۔ اس کے بعد جس سے کہا بھی جا کے شیخ سے جا کے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھ سے ملا۔ شیخ اٹھ کے آئے، وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی، بہت ذوق آ گیا تھا، اسے اتنا ہی کہا السلام علیکم۔ تو شیخ نے کہا تم پریشان مت ہو، آخرت میں تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ شیخ کے کہنے سے اس پر سکون طاری ہوگا۔ اب ایسا مہر لگ گیا ہے کہ اب قیامت ہی مہر کھلنے والا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد شیخ کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کے انتقال کے بعد میں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے ایک حصے میں ٹہل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 70 حوروں سے ان کا نکاح کیا ہے، اور میں نے دیکھا وہ 70 میں سب سے پہلی جو لڑکی ہے یہ لڑکی تھی جس سے شیخ کا نکاح ہوا۔ تو حضرت کرام، غرور اور تکبر آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتا، اور بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی آزمائش ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چیزیں رہتی ہیں، مقربین کے ساتھ بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتے ہیں وہ حسنات الابرار، نیکوں کی جو نیکیاں ہوتے ہیں وہ مقربین کے پاس تو گناہ ہے، ان کے پاس ان کے نیکیاں بہت اعلیٰ قسم کے رہتے ہیں۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ شیخ کے پاس تو گناہ کی بات ہے، ان کی نیکیاں تو بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں بھی زیادہ دیتا ہے جو بڑے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو غرور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، عاجزی انکساری کا درس اسلام دیا ہے مجھے، اور غرور تکبر سے آدمی آزمائش میں ابتلا میں آ جاتا ہے، نعمتیں چھین دی جاتی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا اندازہ کر لو آپ،
غرور تکبر کیے، انبیاء کا انکار کرنے لگے، نبی کو کی حیثیت نہیں رہی ان کے پاس، اور اللہ کے احکام کی اطاعت سے گریز کرنے لگے، تو انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس بستی سے محروم کر دیا، ان کی اولاد کو موقع دیا، 40 سال تک ان کے اندر قید رکھا ان کو وہاں پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قہر و مذلت ان کے اوپر ڈال دی تھی۔ اگر اطاعت فرما برداری کرتے، غرور تکبر سے باز آتے اور تواضع اختیار کرتے تو پار ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے تو لکھ دیا تھا، اللہ نے پھر بھی یہ کرم فرمایا کہ ان کو تو وہیں قید میں مار ڈالا، ان کے آنے والی اولاد کو، نسلوں کو جو اس وقت نابالغ تھی، بالغ کرنے کے بعد پھر ان کو عرض مقدس تک پہنچایا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خلیفتہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، اس بیان میں جو کوتاہی لغزش ہو گئی اس کو معاف فرما، اہل ایمان کے ساتھ ہمارے صحبت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد۔